السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، 2 محرم الحرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کیے اور مخلوق کے لیے زمین میں غذائیں بھر دی۔ یہ سب کام پورے 4 دن میں ہو گئے، اور ساتوں آسمان اللہ جل شانہ نے 2 دن میں پیدا کیے۔ پھر اللہ نے ہر آسمان پر وہاں کے احکامات کی وحی بھیجی اور دنیا کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور حفاظت کا نظام بنایا۔ ماخوذ از حامیم سجدہ، آیت نمبر 9 تا 12۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ آبادی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ امانت کا واپس کرنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی گئی ہو تو اس شخص کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے اس کے مالک تک ٹھیک ٹھیک واپس کرے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ ماخوذ از سورہ النساء، آیت نمبر 58۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورہ مومن، آیت نمبر 60۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ ترمذی شریف، عن النعمان بن بشیر۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ علم دین کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا راستہ چلے جس کا مقصد علم دین کی تلاش ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ مستدرک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام، آیت نمبر 152۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کی وجہ سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ لمبی عمر خوش نصیبی بد نصیبی بھی۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ پھر سوال کیا، سب سے برا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برا ہو۔ ترمذی شریف، عن ابن الرحمن بن ابی بکرہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔
مرنے کے بعد سب سے پہلے زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، شیاطین اور جنات سے گھر کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین و عاصب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مستدرک عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ، اگر کوئی شخص گھر میں 40 دن سورہ بقرہ اہتمام سے پڑھے تو انشاءاللہ اس گھر سے جنات و شیاطین بھاگ جائیں گے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ابن ماجہ شریف عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔